السلام علیکم دوستوں، میں ہوں روبینہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل بکیٹ ٹی وی۔ دوستوں، پاکستان کا قومی پرچم بیرون ملک سب سے پہلے کہاں اور کس طرح لہرایا گیا، اس حوالے سے بہت ہی خوبصورت اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کے لیے لائی ہوں۔ پلیز اس کو دیکھنے سے پہلے میرے چینل سوشل بکیٹ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دوستو، فرانس وہ پہلا ملک تھا جہاں پاکستان سے باہر پاکستان کا پرچم پہلی بار لہرایا گیا۔ سن 1947 میں یہ تو طے ہی ہو چکا تھا کہ بر صغیر کی تقسیم کی جائے گی، لیکن اس کا ٹائم ابھی کنفرم نہیں ہوا تھا۔ تو اسی دوران فرانس میں عالمی بوائے اسکواڈ کا کنونشن آ گیا، جسے جمبوری کہا جاتا ہے۔ تو انڈیا کی جانب سے جو بوائے اسکواڈ کا دستہ بھیجا گیا اس میں مسلمان اسکواڈز بھی شامل تھے، جن میں سے ایک نوجوان کا نام سرفراز رفیقی تھا، جو بعد میں پاکستان ایئر فورس کا ایک لیجنڈ پائلٹ بن کر سامنے آیا اور پاکستان کا دوسرا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہلال جرأت حاصل کرتے ہوئے 65 کی جنگ میں شہید ہو گیا۔ یہ سب لوگ انڈیا کے اسکواڈز کے دستے میں اکٹھے بحری جہاز پر فرانس کے لیے روانہ ہوئے۔ ابھی راستے میں ہی تھے کہ انہیں پتہ چلا کہ 14 اگست کو بر صغیر کی تقسیم طے ہو چکی ہے۔ یہ بات سن کر سب مسلمان اسکواڈز اکٹھے ہوئے اور آپس میں فیصلہ کیا، چاہے اب جو بھی ہو جائے، 14 اگست کو ہمارا الگ ملک بن جائے گا، تو اس دن ہم کسی بھی صورت میں انڈیا کے جھنڈے کو سلامی نہیں دیں گے، بلکہ اس دن ہم اپنے الگ ملک کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنے سبز ہلالی پرچم کے نیچے الگ کھڑے ہوں گے۔ یہ بات جیسے ہی اسکواڈز دستے کے ہندو لیڈر کو پتہ چلی، اس نے تمام مسلمان اسکواڈز کا کھانا پینا بند کروا دیا، کیونکہ خرچ کے لیے تمام رقم اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس تمام سفر کے دوران مسلمان اسکواڈز پورے دن میں مشکل سے ایک وقت کا کھانا کھا پاتے تھے، لیکن ان میں سے ایک بھی پاکستان کی نمائندگی کرنے کے فیصلے سے پیچھے نہ ہٹا۔ اگلا مرحلہ جھنڈا حاصل کرنے کا تھا۔ پاکستان ابھی بنا بھی نہیں تھا، تو اس کا جھنڈا کہاں سے ملتا؟ تو سب مسلمان اسکواڈز نے جھنڈا خود سینا شروع کیا، لیکن ایک مشکل اس وقت پیدا ہو گئی جب یہ پتہ چلا کہ سبز رنگ کا کوئی بھی سوٹ کسی بھی مسلمان اسکواڈ کے پاس موجود نہیں ہے۔ یہ بات جہاز پر ان کی قریبی کیبن میں رہنے والے ایک نوجوان ترکی لڑکی نے سن لی۔ وہ کسی کے کہے بنا اپنے کیبن میں گئی اور اپنے بالکل نئے سبز سوٹ کا دوپٹہ لا کر ان اسکواڈز کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ اسی طرح پاکستان کا سبز ہلالی پرچم تیار کیا گیا اور ارادوں کے پکے مسلمان اسکواڈز نے 14 اگست کے دن باقی انڈیا اسکواڈ سے الگ ہو کر اپنے علیحدہ آزاد ملک کی نمائندگی کی اور سبز پرچم کو سلامی دے کر پاکستان سے باہر پاکستان کی نمائندگی کرنے والے پہلے پاکستانی بن گئے۔ قیام پاکستان اور تحفظ پاکستان کی خاطر جان قربان کرنے والے گمنام شہیدوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ 14 اگست مبارک ہو پاکستانیوں، آپ سب کو اور آپ کے تمام گھر والوں کو میری طرف سے 14 اگست مبارک ہو۔ پلیز اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔